اصل غرض اور غایت بعثت پیغمبر اکرم یہی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے نہ فقط 23 سالہ اپنی زندگی پیش کی، 63 سالہ زندگی پیش کی ہے، اور سب سے پہلے 40 سال انہوں نے اپنی خاموش سیرت کو پیش فرمایا ہے، اور 40 سالہ خاموش سیرت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب انہوں نے سب سے پہلے سب لوگوں کو جمع کر کے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے، انہوں نے کہا یہ چونکہ ہمارے مفادات پہ زیادہ آتا ہے یہ کلمہ، لیکن باقی آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی زبان کی حقانیت پہ ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ سیرت تھی پیغمبر اکرم کی جس کی گواہی خود وہ دشمن بھی دے رہے تھے، اور ایسے کسی بند کمرے میں پیغمبر نے سیرت نہیں گزاری ہے، کسی مسلح اور اپنی کوئی عبادت گاہ پہ وہ زندگی 40 سالہ نہیں گزاری ہے، بلکہ فیلڈ میں، میدان میں رہ کر گزاری ہے، اور یہ بھی الہی ایک سمجھوتے کے تحت یہ عمل ہوا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بزنس کا موقع ملا، تجارت کی، چونکہ تجارت کے ذریعے سے انسان کے لین دین سے انسان کے اخلاقیات کا پتہ چلتا ہے، اور پاک پیغمبر نے یہ تجارت کر کے بھی اپنے آپ کو اس اعلیٰ درجہ پر فیض فرمایا کہ اس وقت کی بہت زیادہ جو بزنس کرنے والی شخصیت تھی، جو بہت زیادہ تجارت کرنے والی شخصیت تھی، ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے، انہوں نے آقا پر اتنا ٹرسٹ کیا اور اعتماد کیا کہ اپنے اس وقت کے اربوں کروڑوں کی جو بزنس ہوا کرتی تھی، جو وہاں سے مصر لے جاتے تھے اور وہاں سے جو ہے وہ یمن لے جایا کرتے تھے، ساری بزنس پاک پیغمبر کے حوالے کر دی۔ یہ کردار تھا، یہ ان کا جو وہ سیرت تھی، یہ ان کی سچائی تھی۔ تو آیا آج کا مسلمان اپنے کاروبار میں اس درجے پر نہ صحیح، چلو کچھ اس میں ہے، کیا آج کا مسلمان اپنے معمولی سے لین دین کے معاملے میں کوئی ایسے درجے پر ہے؟ یقیناً ہمارا معاشرہ آپ سب کے سامنے ہے، معمولی چیزوں کو ہم نے زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، پھر ان کو ہم نے تالے لگائے ہوئے ہیں، یہ ہمارا مسلمان معاشرہ ہے، تو پھر کیسے ہمارے اخلاقیات اعلیٰ درجہ پر فیض ہو جائیں گے؟